بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو انشاءاللہ ہم کلاس شروع کرتے ہیں. ابھی بس کلاس شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک درخواست ہے کہ عمر کی جو وائف ہیں فرحانہ، ان کی والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ ICU میں ہے. تو سب ان لوگوں کے لیے خاص دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ دے، صحت و تندرستی عطا فرمائے اور آسانیوں کا معاملہ فرمائے انشاءاللہ. آمین ثم آمین. اچھا، ہم لوگ خلیفہ خلافت بنو عباس کی اسٹڈی کر رہے تھے، اور مامون رشید اور امین الرشید اور مامون رشید کو ہم لوگوں نے اسٹڈی کیا تھا، اور انشاءاللہ تعالی آج ہم اس سے تھوڑا سا آگے چلیں گے، اور نہ صرف یہ کہ عباسی خلفاء کا ذکر کریں گے بلکہ اور ایک دو سبجیکٹس انشاءاللہ تعالی انکلوڈ کریں گے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ مامون رشید کی جو ہے حکومت تقریباً 20 سال رہی. اس دور میں بیت الحکمہ جو ہارون رشید نے قائم کیا تھا، اس کے اندر بہت ایڈیشنز ہوئیں علماء اور اسکالرس بننے کے لیے بھی، اور جو اسکالرس تھے وہ بھی ساری دنیا سے آ کے وہاں پہ ریسرچ میں حصہ لیتے تھے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں، اور جو ہے مزید علم حاصل کرتے تھے. پھر مامون الرشید اور ہارون رشید نے جو ہے وہ بہت ساری کتابیں گریس سے فلسفے کی کتابیں منگا کے ان کے عربی میں ان کے ٹرانسلیشن کوائے تھے. تو اس لحاظ سے مسلمان امت کو بہت زیادہ فائدہ ہوا تھا علمی لحاظ سے. لیکن جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ جہاں بھی ہر چیز کے فائدے ہوتے ہیں وہاں کوئی نہ کوئی نقصانات بھی ہوتے ہیں. تو ایک جو نقصان جو ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ ایک نیا فرقہ بن گیا تھا جس کو معتزلہ کہتے ہیں، معتزلائٹ انگلش میں کہتے ہیں. تو ان کے عقائد جو ہیں وہ شروع ہو گئے تھے یہ مامون الرشید کے زمانے میں. اور بیسیکلی مسئلہ یہ تھا کہ جب آپ اسلام کو قرآن اور حدیث سے آگے بڑھ کے جب بھی کوئی فلسفہ یا کوئی ایسی چیز میں اس کو انوالو کر دیتے ہیں، لاجک اور فلسفہ یہ دو چیزیں وہ ہیں کہ بہت سی چیزوں سے آپ دنیاوی چیزوں میں تو آپ لاجک لڑا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ایمان کا جو سلسلہ ہے کہ اللہ پہ ایمان ہمارا بلائنڈ فیتھ ہے، اور چاہے ہم اللہ کو دیکھیں یا نہ دیکھیں، یا ہم البتہ نہیں دیکھ سکتے، ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا آج کے دور والوں نے، لیکن ہمارا پورا پکا ایمان ہے 100% کہ اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں. تو لیکن اس فرقے نے پھر مزید جب فلسفے کی کتابیں پڑھی اور ان کے ذہنوں میں بھی فلسفہ اور لاجک آنا شروع ہوئی، تو ان لوگوں نے عجیب و غریب قسم کے سوالات کرنا شروع کر دیا تھا. کہ انہوں نے فار ایگزامپل ایک سوال جو بہت مشہور ہوا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی کہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے یا اللہ تعالیٰ کی ورڈ ہے، اللہ تعالیٰ کا ورڈ آف گاڈ ہے یا کریشن ہے. تو اب اس فلسفے کو جو ہے یہ بیسیکلی ایک فلسفیانہ کانسیپٹ تھا، تو اس کو مسلمانوں نے جو ہے تھوڑا سا پسند کرنا شروع کیا، اور اس کے اوپر پھر مختلف قسم کے جو اچھے سنی علماء تھے ان لوگوں نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی. لیکن یہ کہ مامون نے جو ہے وہ بیسیکلی اسی فرقے کو جوائن کر لیا، اور چونکہ جب خلافت کے لیول پہ کوئی انڈرسٹینڈنگ یا کوئی مذہب آ جاتا ہے تو پھر جاتا تھا پورے ملک میں بہت سے لوگ اس خلیفہ کو خوش کرنے کے لیے، بہت سے لوگ صرف اس لیے کہ مے بی کہ چونکہ اس کا ہاؤس آف وزڈم میں اس نے اتنا زیادہ علم تھی، نالج تھی، وہ بھی ایک اسکالر تھا، تو اس وجہ سے بہت سے لوگوں نے اس چیز کو ماننا شروع کر دیا. تو یہ ڈاؤن فال تھا اس علم کا جو ان لوگوں نے کوشش کی تھی گریس سے منگا کے اور ساری کتابوں کو ٹرانسلیشن کروایا تھا. تو جس طرح سے ہمیں پتہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی علم ہو اگر وہ اللہ کی ہدایت کے بغیر ہے تو وہ باطل علم ہے، اس کے اندر کوئی اچھائی نہیں ہو سکتی. تو اگر آپ کوئی بھی بڑا علم حاصل کر کے اللہ کو یا اللہ کے رسول کو یا اللہ کے اور رسول کے اقوال کو چیلنج کرنے لگے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ علم آپ کے لیے شیطان نے ایک آپ کو ٹول دے دیا، جس کی وجہ سے اب آپ دین سے اور اللہ سے اور اللہ کے دین سے آپ گمراہی میں پڑ گئے.
تو یہ سوالات تھے جنہوں نے ایک پورا نیا فرقہ بنا دیا تھا. اچھا اب جو مامون کے جو اپنے اسکالرس تھے بیت الحکمہ کے وہ سب بیسیکلی معتزلائٹس بن گئے, معتزلہ فرقے کو انہوں نے جوائن کر لیا. اور جو سنی اسکالرس تھے ان کو پھر جن لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا اس کو ان لوگوں نے ٹارچر کرنا شروع کر دیا, ان کو قتل کروا دیا. جو لوگ نہیں مانتے تھے, خصوصاً جو بڑے علماء تھے اور جن کی وجہ سے پھر بہت سے دوسرے لوگ اس چیز کو ماننے سے انکار کر دیتے تھے, انہوں نے ان کو ٹارچر کرنا شروع کر دیا, تکلیفیں دیں, جیل میں بند کیا اور بلکہ بہت سے لوگوں کو قتل بھی کروا دیا. اس زمانے میں جو ایک مین سنی اسکالر تھے وہ تھے امام احمد بن حنبل. یہ بیسیکلی جو ہمارے 4 ائمہ کرام ہیں, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی اور امام حنبل, ان میں سے یہ چوتھے امام ہیں. اور ان کے زمانے میں یہ ایک سمجھیے کہ نئی چیز آئی. تو باقی جو 3 امام تھے ان کے زمانے میں قرآن تھا, حدیث تھی, تو ان لوگوں نے جو اپنی فقہی سوالات اور فقہی مسائل کو انہوں نے ایڈریس کیا, لیکن یہ ایک عقیدے کا مسئلہ تھا. تو بیسیکلی عقیدہ تو سب مسلمانوں کا ایک ہی تھا, عقیدے میں تو کوئی اونچ نیچ تھی نہیں. تو یہ کانسیپٹ اس سے پہلے کے دور میں کبھی آیا ہی نہیں تھا. تو یہ آپ سمجھیے مامون کے دور میں, مامون اور رشید کے دور میں یہ معتزلہ فرقہ نیا بنا اور ان کے کانسیپٹ بالکل ڈفرینٹ, اور انہوں نے سوالات شروع کر دیے اللہ کی وحدانیت پہ اور اللہ کے یعنی وہ کریشن ہے. تو اس کا بیسیکلی مطلب آپ یہ سمجھیں کہ اگر قرآن جو ہے وہ اللہ کی کریشن ہے, اس کا مطلب وہ اس سے یہ لیتے تھے کہ اس سے پہلے اللہ کے پاس یہ پلان نہیں تھا, اللہ کو یہ نالج نہیں تھی نعوذ باللہ, بلکہ اللہ نے جب کریٹ کیا تو اس وقت کسی چیز کو کریٹ کیا, کسی چیز کو بنایا. لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ کے پاس یہ پلان اور یہ نالج اور ہر چیز ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. اس وجہ سے یہ بیسک عقیدے کا مسئلہ آ جاتا ہے. ایون دو کہ ان کو کسی نے اس وقت کافر یا مشرک یا اس طرح کی باتیں نہیں کہیں, اور ہم لوگوں کو بھی ہمیشہ رہتی زندگی تک کیئرفل رہنا چاہیے کہ ہم ہر کسی پہ کفر کا فتویٰ نہ لگائیں. لیکن بہرحال یہ ایک عقیدے کا ایک بیسک پوائنٹ تھا جو وہ لوگ مس کر رہے تھے. تو اور جو سنی علماء تھے ان لوگوں نے اس کو بیسیکلی بہت ہی سیریس لیا اور انہوں نے اس کے خلاف باتیں شروع کی, تو اس کے اوپر پھر ایک کیوس شروع ہو گیا تھا. اچھا, اور یہ چیزیں چلی ہیں, آپ سمجھیے کہ امام احمد بن حنبل نے جب ان کو اپوز کیا تو اس کے بعد پھر یہ چیزیں چلتی رہیں, اور اس کے بعد یہ تقریباً تیسرے یا چوتھے خلیفہ جو متوکل اللہ جو تھے, اس میں جا کے پھر یہ چیزیں چینج ہوئیں, اور اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا, اس وقت تک جو ہے تمام دوسرے فقہا جو تھے وہ حدیث اور فقہ کی بات کرتے تھے. معتزلائٹس جو تھے وہ چاہتے تھے کہ یہ جو ہے انوویشن کو ختم کر رہے ہیں. وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک ایسی انوویشن ہے جس کو ہم ختم کر رہے ہیں, تو وہ اپنے آپ کو بالکل صحیح عقیدے پہ سمجھتے تھے. اور امام حنبل کا جو اس میں پھر ان کا جو مذہب تھا, جیسے ہم یہ امام مانتے ہیں تو ان کے مذہب پہ ہم چلتے ہیں, یعنی انہوں نے جو فقہ میں ہمیں جورس پروڈنس پہ کام کر کے جو ہمیں دیا ہے کہ یہ مسئلہ ہو تو اس کا حل اس طرح ہے, قرآن اور حدیث کے مطابق اس کا حل یہ ہے اور اس کا لا یہ ہے. قرآن اور حدیث کے لا کو جو جاننے والے ہیں وہ ان کے ماننے, ان کے آپ کو ایک سسٹم دینے والے وہ لوگ امام کہلائے اور وہ فقہا کہلائے. ٹھیک ہے, تو اچھا اس زمانے تک اب جو ہے عقیدے کے اوپر کوئی ایسی اسپیسیفک مذہب نہیں تھا, مذاہب سارے فقہ پہ تھے, عقیدے پہ نہیں تھا. تو امام احمد بن حنبل کی اگر آپ لوگ کتاب بھی پڑھیں اور ان کے اس کے بعد جو ان کی جو ٹیچنگز تھیں اس کے اندر عقیدے کا ذکر بھی ہے. تو آج کے بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ ہم فار ایگزامپل ہم جو ہیں مذہب ہمارا امام ابو حنیفہ کا ہے, یعنی کہ ہم حنفی ہیں فقہ کے معاملے میں, اور عقیدے کے معاملے میں ہم حنبلی ہیں. تو یہ بہت ہی فائن پوائنٹ ہے. آئی تھنک کہ سب کو بہت اچھے انداز سے اس کو سمجھنا چاہیے. انشاءاللہ سوال جواب کے سیکشن میں آپ لوگ بالکل سوال کریں تاکہ یہ چیز بالکل کلیئر ہو جائے, اس لیے کہ آج کے دور میں بھی ون آف دا ڈویژنز دیٹ وی ہیو, اور جس وجہ سے اتنی مس انڈرسٹینڈنگس اور لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, وہ یہ سب مذاہب مسلمانوں کے اندر جو ہیں یہ سب مذاہب کی ہو جاتے ہیں. اچھا, تو جب یہ جو وے آف انڈرسٹینڈنگ ہے فقہ کو اور وے آف انڈرسٹینڈنگ ہے عقیدہ کی, یہ پھر 2 سبجیکٹ بن کے سامنے آئے جس کو آگے ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اچھا, اب معتصم باللہ جو ہیں یہ آپ سمجھیے امام
مامون الرشید اور امین الرشید کے بھائی تھے جو تیسرے بھائی تھے. تو جب ان کی حکومت آئی تو جو ہے وہ اتنے زیادہ یہ پڑھے لکھے نہیں تھے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہارون رشید نے امین الرشید اور مامون الرشید کے اوپر بہت وقت لگایا, بڑے بڑے استاد ان کو رکھ کے دیے. یہ جو برمکیز لوگ تھے ان کو جعفر اور فضل اور یہ سارے لوگوں کو انہوں نے ان کی پڑھائی کے لیے, ملٹری ٹریننگ کے لیے, ایون کے عالم بننے کے لیے, قرآن کے حفظ کرانے کے لیے, سارے ان کے بہت اچھے اچھے ٹیچر تھے. لیکن معتصم باللہ کے اوپر اتنا زیادہ ٹائم اسپینڈ نہیں ہوا. تو وہ اتنا زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں تھا, لیکن وہ بہت زیادہ بریو وارئر تھا. وہ ایک سمجھے ملٹری مین تھا. تو اور وہ اس نے سب نالج کو, جس طرح بیت الحکمہ تھا اور جس طرح مامون رشید نے بہت آگے بڑھ کے بھی, ہارون رشید سے بھی زیادہ بڑھ کے اس نے بیت الحکمہ کو آباد کیا اور کام کنٹینیو کیا, بلکہ اور ایڈ کیا. تو اس کے اندر نہ کوئی ڈیبیٹس وغیرہ ہوتی تھی اسلامی لحاظ سے اس کے دور میں, نہ یہ کسی چیزوں کو سپورٹ کرتا تھا. لیکن یہ کہ چونکہ مامون رشید نے اس کو معتزلائٹس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا تھا, تو پھر معتصم باللہ نے بھی اس کو کنٹینیو کیا. اور پھر بلکہ وہ تھوڑا سا اور سخت ہو گیا سنی اسکالرس کے ساتھ, اور امام حنبل کو قید میں ڈلوا دیا, ان کو کوڑے مارتے تھے. اور ان کی بہت تفصیل ہے, انشاءاللہ جب ہم اماموں کو پڑھیں گے تو اس میں آپ لوگوں کو باقی ساری تفصیل بتاؤں گا. تو یہ معتصم باللہ جو ہے یہ چونکہ آرمی مین تھا, سولجر تھا, اور بہادر بھی تھا, تو بائزنٹائن کے ساتھ اس کی جو جنگیں ہوں یہ بہت ہی کامیاب جنگیں ہوں. تو مطلب اسلام کو کی حفاظت کرنے کے لیے, مسلمان ٹیریٹوریز کے بارڈرز کی حفاظت کرنے کے لیے اس کا نام بہت مشہور ہے. لیکن یہ کہ دینی معاملات میں یا علم کے لحاظ سے اس کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. اور جیسے ایک واقعہ کہ امام احمد بن حنبل کو جب یہ معتصم کوڑے رسواتا تھا ان کے اوپر, تو اللہ سے دعا کرتے تھے, اے اللہ معتصم باللہ کو معاف کر دے, اے اللہ معتصم باللہ کو معاف کر دے. کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ مطلب ذہنی طور پہ, دلی طور پہ اس کے خلاف نہیں ہے, لیکن ان کو بس شیطان نے بھٹکا دیا ہے. تو یعنی کہ وہ بھی ان کو, اگر آپ غور سے سوچیں, اگر وہ کافر سمجھتے ان کو, تو ان کو اللہ سے فورگیونیس کی دعا نہیں کرتے, کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے کہ مشرک اور کافروں کے لیے آپ مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. تو وہ تو اس کی مغفرت کی دعا کر رہے تھے. تو بہرحال these are the points that I think we want to keep in our minds when we go forward انشاءاللہ. اچھا, تو یہ تو ذکر ہو گیا. اچھا, ایک اور چیز جو معتصم باللہ نے اپنے دور میں کی وہ یہ کی کہ اس نے ترکوں کو جو ہے اپنی گورنمنٹ میں آفیشیل پوسٹ دینا شروع کی. اب آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ ابھی ہم لوگ سب سے پہلے بنو امیہ کا دور تھا جو ٹوٹل عرب ڈومینیٹڈ تھا. پھر بنو عباس کا دور آیا جو عرب کے خلاف ہو گئے تھے, اور یہ سینٹرل ایشیا اور دوسرے عجم ڈومینیٹڈ تھا, اور پھر اس کے اندر مختلف اونچ نیچ ہوتی رہی تھی. تو اب ایک نئی قوم تھی, سمجھیے یہ لوگ اصل میں رہنے والے منگولیا اور سینٹرل ایشیا کے اوپر چائنا کے قریب وہاں کے رہنے والے تھے, ترکی جو ہیں. تو یہ ان کا اوریجنل لینڈ جو ہے وہ ترکی نہیں ہے, بلکہ یہ لوگ وہاں کے لوگ تھے جو بعد میں انیٹولیا موو ہو گئے تھے سینٹرل ایشیا کا سفر کر کے, اور پھر یہیں اسی کو انہوں نے اپنی زمین کہہ دی. تو آج کی دنیا میں ہم سمجھتے ہیں کہ ترک یہیں سے شروع ہے اور یہیں پر ہے, لیکن ایسی بات نہیں ہے. تو جب ترکوں کو اس نے اپنی گورنمنٹ میں رکھنا شروع کیا تو بہت سے لوگ اس کے خلاف بھی ہوئے, کیونکہ بہت سے جو ابھی تک سمجھیں عرب اور عجم کے اس میں تھے, اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بالکل ہی نئی قوم آ گئی, ایسٹ ایشیا سے کوئی قوم آ گئی, اور اس کو آپ کیوں رکھ رہے ہیں. تو اس کو پھر تھوڑی سی پرابلمز ہوئیں جس میں لوگ اس کے خلاف ہو گئے. اچھا, یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہی ترک جو تھے جب وہ گورنمنٹ کی پوزیشنز میں آ گئے اور آہستہ آہستہ آرمی میں بھی آ گئے, تو اب ان کو طاقت ملتی چلی گئی. یہاں تک کہ پھر جو سلجوق امپائر ہے یہ روم کی, سمجھے وہاں رومن سلجوق امپائر کہلاتی ہے, تو یہ وہاں کے یہ لوگ جو ہے طاقتور اتنے ہو گئے تھے کہ پھر انہوں نے یہ سے بنو عباس سے الگ ہو کے اپنی امپائر قائم کر لی تھی. اور پھر اسی سلجوق امپائر کے ذریعے سمجھیے وہی لوگ تھے جو بعد میں اتنی طاقت پکڑ گئے کہ پھر انہوں نے آٹومن امپائر کو اسٹیبلش کر لیا تھا, جو کہ پھر پوری دنیا میں پھیل گئی تھی. ٹھیک ہے, تو ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ سارا کچھ کب شروع ہوا, معتصم باللہ کے زمانے میں. کیسے شروع ہوا, کیونکہ اس نے ترکوں کو اپنی گورنمنٹ میں پوزیشن دینا شروع کر دی, اور وہ سلولی وہ لوگ پاورفل ہوتے گئے. پھر وہ جو ترکی میں انہوں نے انیٹولیا میں اور نیبرنگ ایریاز میں انہوں نے پاور بنانی شروع کی. پھر سلجوق امپائر قائم ہو گئی جو انڈیپینڈنٹ تھی عباسی حکومت سے, اور پھر ایونچولی وہ آٹومن امپائر میں تبدیل ہو گئی.
اچھا، اب جو ہے یہ واثق باللہ جو تھا یہ معتصم باللہ کا بیٹا تھا، اور وہ بہت پڑھا لکھا تھا. معتصم باللہ تو جیسے ہم نے بتایا اتنا زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، ملٹری چیزوں پہ بلیو کرتا تھا، نالج پہ اتنا بلیو نہیں کرتا تھا، لیکن یہ پڑھا لکھا تھا اور یہ فلاسفر تھا. اب آپ دیکھیں فلسفہ کہاں سے شروع ہوا؟ گریس سے، یونان سے. وہاں سے کتابیں ٹرانسلیٹ کروانی شروع کی ہارون رشید نے. ہارون رشید کے بعد وہ کام کنٹینیو کیا مامون رشید نے. اب عرب اور مسلمانوں کے لوگوں میں بھی ایک فلسفہ سمجھیے، ایک نیا سبجیکٹ ٹو اسٹڈی آ گیا، فلسفہ. اب فلسفی تو ہم نے آج کے دور میں بھی دیکھتے ہیں، پرانے دور میں بھی ہیں. چائنیز کنفیوشس جو تھا، کنفیوشنزم جو ہے، اور اس کے بعد سوکریٹیز کا جو تھا، اور یہ آپ کے بدھا تھا، یہ سارے سمجھیں ایک فلسفے کے مختلف لوگ تھے جنہوں نے فلسفہ اپنے فلسفے کے لحاظ سے لوگوں کے اندر ٹیچنگز کی، اور پھر اس کی اپنی پوری ہسٹری ہے. تو فلسفہ ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ ریلیجن کو سپورٹ کرے یا اس کے اگینسٹ جائے، لیکن فلسفہ بعض اوقات لوگوں کے ذہنوں میں، وہ لوگ تو بہت پڑھے لکھے اور بہت ہی ہائی لیول پہ سوچ سمجھ والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ عام عوام کو پھر کنفیوژن میں لے آتے ہیں. تو یہی ہوا کہ ہماری جو مسلمان قوم تھی وہ اس فلسفے کی جو ٹرانسلیشن ہوئی اس سے انہوں نے معتزلائٹس پیدا ہو گئے، اور اسی طرح سے سلسلہ آگے بڑھ گیا. اچھا، لیکن اس کے زمانے میں، الواثق باللہ کے زمانے میں، جو نالج دوبارہ سے بڑھنی شروع ہوئی، اکانومی بہتر ہوئی، کلچر فلرش ہوا، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ بھی معتزلائٹس کو سپورٹ کرتا تھا، تو معتزلائٹس بھی، یہ فرقہ بھی پورا بڑھنے لگا اور بہت زیادہ عام ہو گیا، اور اس نے اپنے باپ اور بھائی کی جو چیزیں تھیں، باپ کی چیزیں اور چچا کی چیزیں اس نے کنٹینیو کی. تو اب اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اس نے یہ جو منصور سب سے آیا تھا، بلکہ بنو عباس کی حکومت آئی تھی، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ان لوگوں نے بیسیکلی عرب سے ایک دشمنی کر لی تھی. تو یہ عجم کو حکومتیں دیتے تھے، اور عرب کیونکہ بنو امیہ پورے عرب تھے تو ان لوگوں سے ان کی ایک دشمنی تھی. تو یہ چل رہی تھی، ہارون رشید کے زمانے میں بھی رہی، مامون رشید کے زمانے میں بھی رہی. لیکن جب واثق باللہ کیونکہ دیندار آدمی تھا، تو اس نے کوشش کی کہ عرب عجم کا جو سلسلہ ہے اس کو تھوڑا ختم کر دیا جائے، اور اس نے کچھ عربس کو بھی اپنے اندر لینے کی کوشش کی. لیکن بہرحال وہ چلا نہیں معاملہ، لوگ اس کے خلاف ریبیلین کے لیے کھڑے ہوئے، ریوولٹ کر دیا، اور پھر اس نے دوبارہ سے نارمل طریقے سے اپنی وہ کر لی. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ متوکل آئے. متوکل جو ہیں یہ واثق کا بھائی تھا. اچھا، متوکل جو ہے وہ معتزلائٹس کو سپورٹ نہیں کرتا تھا، یہ پہلا آیا تھا مامون کے بعد. تو اس وجہ سے اس کے جو بھائی تھا واثق، اس نے اس کو حکومت میں اور بہت سی چیزوں میں انوالو نہیں کیا تھا، اور اسے اندازہ تھا کہ یہ سپورٹ نہیں کرتا. لیکن متوکل نے اپنی آواز کو خاموش رکھا، یعنی اس نے بہت زیادہ ریبیلین نہیں کیا، کوئی ایسی چیز نہیں کی. غالباً وہ انتظار کر رہا تھا کہ جب میں خلیفہ بنوں گا تو پھر میں اپنے لحاظ سے چیزوں کو چلاؤں گا. تو یہی ہوا، جیسے ہی واثق کا انتقال ہوا اور متوکل خلیفہ بنے، انہوں نے سب سے پہلے امام حنبل کو آزاد کیا قید سے، بلکہ ان کو صرف آزاد نہیں کیا، بلکہ ان کو ایک اچھی پاورفل پوزیشن بھی دی گورنمنٹ میں. اور انہوں نے دوبارہ معتزلائٹ جو سمجھیے کہ اسٹیٹ کا ریلیجن بن گیا تھا، اسٹیٹ کا مذہب بن گیا تھا، اس کو ختم کیا، اور دوبارہ سنی مذہب کے اوپر سب کو آہستہ آہستہ لانا شروع کر دیا. اچھا، اور اب یہ سمجھیے کہ یہاں سے معتزلائٹس جو تھے، معتزلہ جو فرقہ تھا، وہ تقریباً ڈائی آؤٹ ہو گیا. مطلب حکومتی لحاظ سے اسٹیٹس میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، لیکن تقریباً 100 سال مزید اس کے لوگ، اس کے گروپس بستے رہے، اور اس کے بعد وہ تقریباً ختم ہو گیا. لیکن اس کا جو فتنہ شروع ہوا تھا، یہ سمجھ لیجیے ایک اور بہت بڑا فتنہ تھا جو مسلمان امپائرز میں شروع ہوا، اور پھر آگے چل کے اس کے بہت سے نقصانات ہیں. جس طرح خوارج تھے، وہ ایسے لوگ تھے جو ہمیشہ سے اسلام کو سم ہاؤ نقصان پہنچاتے رہے. اسی طرح سے تاریخ یہ کہتی ہے، بلکہ کئی مورخ یہ کہتے ہیں کہ اس میں کچھ خوارج بھی شامل ہو گئے تھے، کیونکہ ان کا مقصد ہمیشہ سے چیزوں کی مین میخ نکالنا، اس کے اوپر بہت شدت پسندی اختیار کرنا، ملٹری ایکشنز لینا. تو یہ بھی ان لوگوں کا بھی تقریباً اسی طرح سے آگے ایک اتحاد سا ہو گیا تھا. اچھا، تو اس نے پھر اپنا متوکل نے جو ہے یہ اس نے اپنی اس کی اون میتھڈالوجی تھی، جس میں اس کا فقہ اور عقیدہ جو ہے اس میں کر کے شافعی مذہب پہ آ گیا تھا. امام شافعی تو گزر چکے تھے، امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی تو گزر چکے تھے، تو ان کا ایک مذہب تھا، یعنی ان کا ایک فقہ تھا. تو یہ متوکل نے امام شافعی کے مذہب کو اڈاپٹ کیا،
اور پھر لیکن اس کے اندر وہ جو امام احمد بن حنبل نے عقیدہ کا ایڈیشن کیا تھا وہ اس کو بھی مانتا تھا، یعنی کہ معتزلائٹ کے اگینسٹ عقیدے کے لحاظ سے سمجھے وہ حنبلی تھا، لیکن فقہ کے لحاظ سے وہ شافعی تھے. جس طرح سے آج بہت سے علماء کہتے ہیں کہ ہم فقہ کے لحاظ سے حنفی ہیں، لیکن امام احمد بن حنبل کی جو عقیدے کی ڈیفینیشن ہے اور جو ان کا کام ہے اس کو ہم فالو کرتے ہیں. پھر یہ کہ ظاہر سی بات ہے اب اس نے ایک نئی چیز کی تھی، تو وہ اس کے اپنے بیٹے نے منتصر نے، وہ بھی معتزلائٹ فرقے کو بلانگ کرتا تھا، اس نے پھر ان کو مروا دیا تھا اور ان کو ایگزیکیوشن آرڈر کر دیا تھا، تو آرمی نے جا کے ان کو قتل کر دیا تھا. اب یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ وہ ایرا ہے کہ جس کے بعد اب عباسی حکومت بہت زیادہ کمزور ہو گئی. آہستہ آہستہ اب ان کے ہاتھ سے پاورز نکلتی جا رہی ہیں. جو دوسرے لوگ باہر سے ترکی یا دوسرے جو سینٹرل ایشیا سے لوگ آئے ہیں وہ زیادہ تر آرمی میں، ملٹری میں ہیں، تو ملٹری کی پاور بڑھتی جا رہی تھی. اور عباسی حکومت جو کہ اس کو ریلیجس بیس بھی کہہ سکتے ہیں، یا جو ایک سویلین گورنمنٹ ہوتی ہے، اس کی پاور کم ہوتے ہوتے پھر یہ ہو گیا تھا ایونچولی کہ عباسی خلفاء جو تھے، ایون یہاں پہ بعد میں تو جو مملوک آئے اور انہوں نے تقریباً کہ پورے عراق، بغداد، شام، ان سب سے تو ختم ہی ہو گئی تھی مملوک کے آنے کے بعد. لیکن اس وقت تھی تو عباسی حکومت، لیکن یہ آرمی کے پپٹس تھے، یعنی جو آرمی جس کو لاتی تھی وہ بیٹھتا تھا اور جو آرمی کہتی تھی وہی کرتا تھا. تو ایک یہ پورا دور چلا ہے پھر تقریباً ٹل دی اینڈ آف عباسڈ کیلیفیٹ. تو یہاں سے اب آپ سمجھ لیے، یہ یاد رکھیں متوکل کے دور سے یہ چینج آنا شروع ہوا اور عباسی حکومت بہت بری طرح سے کمزور ہونا شروع ہوئی. اچھا، اب جسٹ میرے خیال میں بہت سے لوگوں نے، آپ لوگوں نے اس کا نام سنے ہوں گے، اس وجہ سے میں تھوڑا سا اس کے اوپر بھی ذکر کر دوں، اس کو مزید آگے ڈسکس کر سکتے ہیں. ایک اور مذہب جو ہے وہ بعد میں معتزلائٹ کے اگینسٹ جو لوگ کھڑے ہوئے تھے ان میں سے ایک تھے العشری، ان کو بعض لوگ امام العشری بھی بولتے ہیں، جو اوریجنلی تو معتزلہ فرقے کو بلانگ کرتے تھے اور ان کے ایگری کرتے تھے. لیکن پھر انہوں نے جب تھوڑا سا مزید اسٹڈی کیا تو انہوں نے اس سے ہٹ گیا، اس سے ڈیویٹ کر دیا، اور پھر انہوں نے اپنی ایک اور تھنکنگ بیسیکلی، مطلب وہ بھی آپ فقہ کہہ لیں، کہ انہوں نے اپنی ایک تھنکنگ عقیدے کے لحاظ سے، سنی مسلمان تو تھے لیکن ان کا ایک مذہب اور شروع ہو گیا جس کے بہت سے ماننے والے بنے، وہ کہلاتے ہیں العشری مذہب. تو یہ العشری مذہب کے بارے میں بھی آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ یہ لوگ کون ہیں. یہ بیسیکلی سنی لوگ ہیں اور یہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک سب کو مانتے ہیں، لیکن یہ کہ جو عقیدہ کی ایڈیشن ہوئی تھی اس کو انہوں نے فقہ اور عقیدہ کو کمبائن کر کے ایک اپنی میتھڈالوجی بنائی تھی جس کو العشری مذہب کہتے ہیں. پھر سینٹرل ایشیا میں جیسے آپ نے دیکھا کہ تقریباً پوری اسلامک امپائرز میں جب بھی یہاں پہ کوئی چیز ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی اسکالر یا کوئی سینٹرل ایشیا سے اٹھتا ہے اور پھر اس کا اپنا ایک فکر کا انداز ہوتا ہے. تو سینٹرل ایشیا میں اب عبد المنصور وہ کہلاتے تھے الماتوریدی. انہوں نے بھی جو ہے معتزلہ فرقوں کو اسٹڈی کیا اور پھر انہوں نے اپنے لحاظ سے تھیولوجی، یعنی کہ جو اللہ کی جو عقیدے کی اسٹڈی تھی اور فقہ کی اسٹڈی تھی، انہوں نے اپنے لحاظ سے کر کے اس کو بنا دیا. تو ایشیا میں زیادہ تر، ابھی بھی پاکستان اور انڈیا میں کافی لوگ الماتوریدی کے نام سے ہیں. تو یہ سنی مسلمان، لیکن بس یہ ان کا جو مذہب ہے، جیسے یعنی وے آف لائف، یعنی وے آف لائف اس لحاظ سے نہیں کہ عقیدے جس میں شامل ہوں، بلکہ یہ کہ عقیدہ ان کا بالکل صحیح تھا، معتزلہ کے ساتھ لحاظ سے نہیں تھا، لیکن باقی ان کا مذہب جو تھا وہ انہوں نے الماتوریدی کے نام سے لوگوں نے اڈاپٹ کر لیا. اچھا، اب اس میں معتزلائٹ تو ختم ہو رہے ہیں، لیکن یہ کہ فتنہ جو ہے وہ آج تک ان کا جاری ہے اور وہ ہم تھرو آؤٹ دا ہسٹری انشاءاللہ تعالی ہم اس کو اسٹڈی کرتے رہیں گے. اچھا، اب اس موقع پہ ہم تھوڑا سا میں چاہ رہا تھا کہ اماموں کے بارے میں، یہ 4 ائمہ کرام ہے، اس کے بارے میں لوگوں کا بہت غلط نالج ہے. بہت سے لوگ ایک دوسرے امام کو غلط کہتے ہیں، ان کی ٹیچنگز کو غلط کہتے ہیں، اور اپنی بالکل خوارج اور معتزلائٹ کی فکر رکھنے والے قسم کے لوگ جو ہے نا، وہ ان لوگوں کو نہیں مانتے یا ان کو آپس میں سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی فرکشن ہے، جبکہ ہمیں خود پتا ہے کہ ان 4 ائمہ میں اور باقی کے آنے والے زیادہ تر ائمہ کرام میں کوئی فرکشن نہیں ہے. صرف it's just the way they interpret the laws and its application with the knowledge that they have of Quran and Sunnah. تو فقہ کیا چیز ہے؟ فقہ سب کو پتا ہوگا، لیکن فقہ کسی شے کا جاننا اور اس کی معرفت اور فہم حاصل کرنا. یعنی کہ جیسے اگر فقہ جو ہے اب ہمارے اس میں معاملات میں یا ہمارے جو مسلمانوں میں
قرآن شریف کو اچھے طریقے سے جاننا، حدیث کو اور سنتوں کو، اس کو بہت اچھے طریقے سے جان کے پھر اس کی معرفت حاصل کرنا، یعنی اس کے بارے میں کمپلیٹ انٹروڈکشن اپنے آپ کو دینا، اور پھر اس کی سمجھ حاصل کرنا. یہ تمام چیزیں حاصل کرنے کے بعد پھر آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں اپنے معاشرے پہ. تو معاشرے پہ جیسے فار ایگزامپل ایک بہت کلیئر حکم ہے قرآن میں، تو وہ تو کلیئر ہے، وہ تو انہوں نے اس کو مزید اس کی کلیئرٹی دے کے پیش کر دیا. پھر ایک چیز قرآن میں اتنا کلیئر نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہے جو مسلمانوں کو پیش آتے ہیں زندگی میں، تو انہوں نے پھر اس کو حدیث کیا ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں جو انہوں نے کہا ہے، اور پھر سنت کیا ہے جو انہوں نے پریکٹس کیا ہے. تو یہ تمام چیزوں کی اسٹڈی کر کے جو ایک سیٹ آف رولز بنتے ہیں، اس کو وہ فقہ کہلاتا ہے. اور جو ہے جو اس کے اوپر کام کرتے ہیں یا وہ جو رولز بناتے ہیں وہ فقہا کہلاتے ہیں. تو امام ابو حنیفہ ایک فقیہ تھے، اور یہ آپ سمجھ لیجئے کہ تقریباً خلفاء راشدین کے بعد اور ان سب کے بعد یہ پہلے ایسے فقیہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے آج تک کے دور تک اتنی پاپولیرٹی دی، اور دنیا میں سب سے زیادہ اس وقت امام ابو حنیفہ کے ماننے والا ہے. یعنی کہ یہ فقہی جو مذہب ہے وہ حنفی مذہب پوری دنیا میں سب سے زیادہ مانا جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ قانون کا علم، یعنی قرآن کا جو قانون ہے، پھر قرآن کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈیٹیل میں بتایا، اس کے جو قوانین سمجھ میں آئے ان کو نالج حاصل کرنا اور اس کی اپلیکیشن جو ہے، یہ اس کو انگلش میں جورس پروڈنس بھی کہتے ہیں، یعنی فقہ جورس پروڈنس. اچھا اب فقہ کی ہم نے ڈیفائن کر لی. فقیہ جو ہے وہ جو سب تمام کی نالج حاصل رکھتا ہوگا. حدیث جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینگز ہیں، یعنی جو انہوں نے کہا وہ حدیث ہے. اور اس میں سنت کا میں نے نہیں لکھا، لیکن سنت وہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کیا جس پہ. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل تو کیا، لیکن اپنے مسلمانوں کو، بعض لوگوں کو کہہ دیا کہ بھائی تم اس پہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں عمل کر سکتا ہوں. جیسے فار ایگزامپل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے. بعض اوقات ایک روزے خاص قسم کے ہوتے ہیں جو دوسرے دن آپ افطار کے وقت افطار نہیں کرتے، وہ کنٹینیو کرتے ہیں دوسرے دن یا تیسرے دن، کبھی 48 آورس کا، کبھی 72 آورس کا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کر دیا تھا کہ یہ تمہارے لیے نہیں ہے. تو انہوں نے، ایک صحابی تھے، انہوں نے پوچھا کہ حضور مطلب یہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا مجھے اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے. یعنی سبحان اللہ، یہ اللہ کا اور ایک اس کے رسول کی ایک کنیکشن تھا، ایک لنک تھا اس کی وجہ سے. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں حدیث سے اور سنت سے پتہ چلے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کرتے تھے، لیکن پھر انہوں نے منع کر دیا ہمیں تاکہ انسانوں کے اوپر کوئی پریشر نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا اب محدثین کون ہیں؟ ظاہر سی بات ہے جو اس حدیثوں کو جمع کرنے والے، اس کو کمپائل کرنے والے، اس کی انڈرسٹینڈنگ کرنے والے، پھر اس کو ریلیٹ کرنے والے کہ یہ کہاں سے حدیث آئی ہے، یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ ضعیف ہے. اچھا ان چیزوں کی بھی میں انشاءاللہ آگے چل کے تھوڑی سی ڈیفائن کروں گا، کیونکہ آج کے زمانے میں ہمارے لوگوں کے ہر کے زبان پہ یہ ہو جاتا ہے او یہ ضعیف حدیث ہے، اس کو نہیں لے سکتے آپ. تو اس کی انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے. حدیث ہے، اس کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے جتنے فقہا ہیں انہوں نے اس کی ڈیفینیشن کی ہے، اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جس میں قوی حدیث یعنی صحیح حدیث بھی آتی ہے، ضعیف بھی آتی ہے. 2 حدیثوں کے اور نام ہے وہ ابھی مجھے یاد نہیں آ رہے، لیکن تو وہ اس طرح کی حدیثیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو بہت اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ اگلی کلاسوں میں. ٹھیک ہے. تو یہ تو ہو گئے محدثین. اچھا اب ایک عالم کون ہوتا ہے؟ آج کی دنیا میں ہمیں زیادہ تر لوگ علماء کو گالیاں دینے شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ کوئی ایک عالم، پھر ہم علماء سو کی زیادہ باتیں کرتے ہیں اور علماء حق کی باتیں نہیں کرتے، یا ہم کسی ایک عالم کو صرف عالم حق سمجھتے ہیں اور باقی تمام علماء کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے ہمارے معاشرے میں، خاص طور سے پاکستان انڈیا میں، کہ ہم لوگوں کو علماء کی عزت نہیں ہے ہمارے دلوں میں. اور جب آپ کسی عالم کی عزت نہیں کریں گے تو آپ سوچیے عالم کس چیز کا ہے. ایک عالم وہ ہوتا ہے جس کے پاس قرآن، حدیث، سنت، فقہ، عربک لینگویج، ہسٹری، ہر چیز کا علم ہوتا ہے. جو ہمارے اسکول آف تھاٹس ہیں، جو اگر پاکستان انڈیا میں ہم سب وہاں سے بلانگ کرتے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پہ جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں نا، وہ تمام چیزیں پڑھا دی جاتی ہیں. عربک لینگویج پہ آپ پورے 100% اتھارٹی ہوتی ہے، پھر آپ کو عالم کہا جاتا ہے. قرآن شریف کو آپ کو حفظ کرنا ضروری ہوتا ہے، آپ کو قرآن شریف تجوید سے پڑھنا ضروری ہوتا ہے، آپ کو قرآن شریف کو
تفسیر سے پڑھنا ضروری ہوتا ہے. پھر مختلف تفاسیر پڑھائی جاتی ہیں, جو پرانی بڑے بڑے علماء کی تفسیریں ہیں, مفسرین ہیں, ان کی تفسیریں پڑھائی جاتی ہیں تاکہ ہم ایک آج کے زمانے کے لحاظ سے ان کو ریلیٹ کر سکیں اور سمجھ سکیں. تو علماء کا درجہ تو بہت بڑا درجہ ہے, اور آپ کو پتہ ہے یہ حدیث میں ہے کہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارثین ہیں, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. تو یہ جو اللہ کے دین کو آگے پھیلانے کا وہ جو کام ہے, وہ اس کے لیڈرز کون ہیں؟ وہ علماء ہیں. علماء کی اس لیے ہمیں عزت کرنی چاہیے, ہر عالم کی عزت کرنی چاہیے. کسی کا اسکول آف تھاٹ تھوڑا ڈفرینٹ ہے, کسی کا انداز کو ڈفرینٹ ہے, لیکن تو ہمیں اوور آل ایک عالم کی عزت کرنی, ہر عالم کی عزت کرنی چاہیے. آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے تو چھوڑ دیجیے, مت اتفاق کیجیے. کوئی نہ عالم بننا فرض ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہم سب کو عالم بننا ضروری ہے, یہ فرض کفایہ ہے. ہمارے معاشرے میں ہماری جگہوں پہ عالم ہونے چاہیے تاکہ ہم ان سے پوچھ کے اپنی زندگی گزار سکیں, اور جو ہے پھر مزید یہ سلسلہ درس و تدریس کا آگے چلتا رہے. یہ چیزیں پلیز آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ذہنوں میں بہت کلیئر کر لیں, کیونکہ یہی مذاہب اور علماء کی عزت نہ کرنا, اس چیز کو پکڑ کے جو نان مسلمز تھے, جو رومن امپائرز کے جو بائزنٹینینز تھے, یا جو بعد میں معتزلائٹس تھے, یا اور بھی آگے جتنے فرقے بنے جو اسلام سے دور تھے, انہوں نے ہمیں توڑنے کے لیے سب سے بڑا کام یہی کیا کہ اللہ تعالیٰ کو تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کو مانو, اللہ ہے, اب اس کے ساتھ ایسوسیشن جو ہے وہ تو ایک سیکنڈ چیز ہے, لیکن وہ رسول کو نہیں مانتے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انبیاء کو نہیں مانتے. تو انہوں نے پورے اسلام کی اساس کو توڑ دیا. اسی وجہ سے جو آپ کے یہ جو فالس پروفٹس آ رہے ہیں, آج تک آ رہے ہیں, قادیانیوں کا سلسلہ جو شروع ہوا, وہ بیسیکلی سب یہی تھا کہ انہوں نے اللہ کو تو مان لیا, اللہ کی ساری بات مان لیا, قرآن کو بھی مان لیا, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر نہیں مانا. تو ان کی تو بیسکس آف اسلام ختم ہو گئی وہاں پہ. لیکن پھر لوگ بھٹک جاتے ہیں, کیونکہ وہ لوگ بھٹکتے ہیں جو پھر اپنے بڑوں کی, علماء کی, انبیاء کی عزت نہیں کرتے. تو دس از ویری امپورٹنٹ. اچھا, اگر کسی کو دین سیکھنا ہو تو وہ کسی ٹیچر سے سیکھتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو کسی کے صرف دل پہ دین کو یعنی کہ نازل کر دینا تھا تو وہ آرام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال دیتے اور وہ ہم کو سب کچھ بتا دیتے. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب دی, قرآن, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیچر دیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. تو یہ سلسلہ جو ہے یہ اب ہمیشہ چلتا رہے گا اور چلتا رہنا چاہیے. اگر ہم کسی استاد سے نہیں سیکھتے, صرف کتابیں پڑھ کے سیکھ جاتے ہیں, تو اس کا مطلب اس میں ہمارا نفس اور شیطان شامل ہوتا ہے. استاد آپ کو گائیڈ کرتا ہے, اور علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارثین ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو علم دیتا ہے قرآن اور سنت اور حدیث کی برکت سے, پھر ان کے اندر گائیڈنس کا وہ حصہ شامل ہو جاتا ہے جو پھر ہمارے لیے کارآمد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے اس کی ایک مثال دی جاتی ہے ٹیچر اور استاد اور اسٹوڈنٹ کی, کہ حضرت حدیث جبریل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے, تو ان کے حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے جو ہے ان سے سوالات کیے, یعنی کہ پروفٹ ان سے سوالات کیے, تو حضور علیہ السلام نے ان کے جوابات دیے. تو انہوں نے بیسیکلی جبریل علیہ السلام نے یہ سکھایا صحابہ کو اور سب لوگوں کو, اور ایون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہ ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا رشتہ قائم رہنا چاہیے, اور اللہ اسی طرح سے اپنے دین کو دنیا میں پھیلانے کی وہ کرتا ہے. یعنی کہ اس طرح سے دین پھیلے کہ ایک دین پہ پورا عمل کرنے والا ایک شخص ہو, اور پھر وہ آگے چیزیں بتائے, تاکہ جو ہے یہ استاد اور اسٹوڈنٹ کا ایک رشتہ قائم رہے جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا انشاءاللہ. ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم لوگ صحیح طور سے اسلام کو سیکھنے, سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے میں ہماری مدد ملے انشاءاللہ. تو یہ ہو گیا. اچھا, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو نالج دے دیتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے, اور نالج اصل میں ایک چیز ہے, لیکن اس کی انڈرسٹینڈنگ ایک اور چیز ہے. ایک تو علم ہے, ایک انفارمیشن ہے, پھر اس میں نالج ہے, پھر انڈرسٹینڈنگ ہے. تو اسلام جو ہمارے لیے آیا ہے وہ ہمارے لیے انڈرسٹینڈنگ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہم دل سے اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے تو صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے ہم اسلام کے دائرے میں تو داخل ہو گئے, لیکن ہم اسلام پہ چل نہیں سکتے جب تک کہ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں. اور ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کسی گھر کو آپ کو ڈسٹروائے کرنا ہوتا ہے, تباہ و برباد کرنا ہوتا ہے, تو آپ اس کی فاؤنڈیشن میں آگ لگاتے ہیں سب سے پہلے, سینٹر پوائنٹ میں اور فاؤنڈیشن میں, تاکہ کیونکہ آگ اوپر کی طرف اٹھتی ہے اور شعلے اوپر کی طرف بھڑکتے ہیں, تو وہ اوپر کی ساری چیزیں جلا دیتی ہے. اسی طرح سے
جو اسلام کے دشمن ہیں ان لوگوں نے ہمارے دلوں میں ڈاؤٹس پیدا کروا دیے، اور اللہ کے بلیف کے اوپر تو انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے اللہ کو مانو، لیکن یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، ان کا آخری نبی ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور قیامت تک ان کی شریعت کو نافذ العمل رکھنا، ان سب چیزوں میں جو اسلام کے دشمن ہیں انہوں نے ہم کو بھٹکوا دیا. ہم لوگ لڑتے جھگڑتے اور یہی پروفیسی پہ اور اس پہ کرتے کرتے ہر کسی سے پھر اپولوجیٹک ہوتے. ہم دوسرے ممالک میں رہتے ہیں جہاں پہ دوسرے دینوں کا غلبہ ہے تو ہم ان کے اپولوجیٹک ہو جاتے ہیں. مطلب جب تک ہم دین کا علم اور اس کی انڈرسٹینڈنگ، اس کی سمجھ نہیں رکھیں گے تو ہمیں شیطان بہکا سکتا ہے. ہمیں شیطان کسی وقت بھی بہکا سکتا ہے. ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے. ٹھیک ہے. اچھا، سو یہ جو شیطان تھے، یہ جو دشمن تھے اسلام کے، انہوں نے سب سے پہلے ہمارے دلوں سے علماء کی عزت نکلوائی. انہوں نے بانٹ دیا، ضرورت ہے ہر دیوبندی، بریلوی، سلفی، مطلب سب لوگوں کو ان کے اپنے اپنے اسکالرز بن گئے. بھائی اسلام تو ایک ہے، تو آپ اتنے بڑے بڑے اسکالرز بن کے ایک دوسرے سے لڑ کیسے سکتے ہیں؟ تو ان لوگوں کے جو ماننے والے ہیں وہ پھر اپنی عوام کو، اپنے لوگوں کو صرف اپنی پاپولیرٹی کے لیے وہ نیرو مائنڈیڈ ہو جاتے ہیں، اور ہم لوگوں کو مسلکوں میں گھیر دیا. ہمارے مسلک اس طرح کے ہیں، حالانکہ وہ ایک گائیڈنس کے ایک رولز ہیں، ایک لاز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد ایک سسٹم ہمیں بنا کے دیا گیا ہے. تو اگر ہم ایک سسٹم کے مطابق چل رہے ہیں تو ہماری سسٹمیٹک وے میں ہماری زندگی گزرنی چاہیے. پھر ہم یہ نہ کریں نا کہ ہم جو ہے وہ فلاں مسئلہ جو ہے وہ کسی اور مذہب سے لے رہے ہیں، فلاں مسئلہ کسی اور مذہب سے لے رہے ہیں، تو ہم پورا اس کو اپنی ڈیزائرز کا ایک کمبینیشن بنا دیتے ہیں، رادر دین کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے قوانین نافذ العمل کیے ہیں ہمارے لیے، ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ لڑائی جھگڑے کا نتیجہ ہے. اسی میں شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، پھر آج کل نئی چیزیں شروع ہو گئی سلفی اور اہل حدیث، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں صرف اور صرف لڑوانے کے لیے ہیں. تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب جو ہیں علماء کی عزت کریں گے، آپ جو ہیں بڑے بڑے فقہا کی عزت کریں گے، آپ کسی کو برا بھلا نہیں کہیں گے، اور اپنے اعمال درست رکھیں گے. کیونکہ اگر ہمارے عمل خراب ہیں، فلاں عالم آج سے 500 سال پہلے کوئی گزر گیا، وہ اچھا ہے کہ برا ہے، اس کا آپ کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے. لیکن ہم لوگ بہت زیادہ انٹرسٹ لے کے ڈسکس کرتے ہیں اور اپنی زبان خراب کرتے ہیں، اپنا ایمان خراب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، ہمیں ہدایت دے. اچھا، یہ جو امام ہے یہ تو بیسیکلی ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی پاپولیرٹی دے دی، یقیناً اس کا کوئی مقصد ہوگا دنیا میں، اور پھر سب سے زیادہ ماننے والے انہیں 4 مذاہب کے ہیں. باقی مذاہب اس سے پھوٹ کے الگ الگ نکلے ہیں، لیکن وہ موسٹ پروبیبلی سروائیو نہیں کریں گے، کیونکہ اب آج کل بہت زبردست ریسرچ ہو رہی ہے. بہت بڑے بڑے علماء نہ کمیٹیز بنا کے وہ لوگ اب پوری دنیا کے علماء بیٹھ رہے ہیں اور وہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ یہ ساری جو نئی نئی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں پچھلے 1000 سال میں، جب یعنی سمجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے 200-300 سال کے بعد یہ چیزیں ایجاد ہونا شروع ہو گئیں، تو ان سب چیزوں کو ہم کیسے فارملائز کریں. یہ ضروری نہیں ہے کہ پوری امت کا اجماع جو ہے صرف ایک مذہب پہ ہو جائے، یہ مقصد نہیں ہے. ہم سب ایک قرآن اور ایک حدیث اور ایک سنت پہ عمل کرنے لگے، یہ ہے ہمارا مقصد. تو بہرحال یہ اماموں کی آپ سمجھ لی بات ہے. اب تھوڑا سا میرے خیال میں بھی تو جو امام، یہ جو 4 ائمہ ہیں، اب آپ ان میں دیکھیں کہ امام ابو حنیفہ یہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور ان کا نام تھا نعمان بن ثابت. امام مالک جو ہیں یہ 93 ہجری میں ہوئے، یعنی یہ تقریباً 13 سال کے بعد. اسی طرح سے امام شافعی، امام محمد الشعبانی، یہ جو ہیں ان کے شاگرد تھے، امام مالک کے بھی تھے، امام ابو حنیفہ کے بھی شاگرد تھے. پھر امام ابو حنیفہ کے ایک اور شاگرد تھے جو بہت مشہور ہیں، امام ابو یوسف. پھر ان کے شاگرد تھے امام حنبل، اور امام شعبانی کے شاگرد تھے امام شافعی، اور پھر ضابطہ انہی کے بھی شاگرد تھے، جو زیادہ قریبی شاگرد تھے وہ امام احمد بن حنبل تھے. تو آپ دیکھیں 80 ہجری میں امام حنیفہ آئے، اور 164 ہجری میں تقریباً اس کے آپ سمجھ لیجئے کہ 180 کتنے ہو گئے، 20 اور ملا دیں، 84 جو ہے سال کے بعد امام احمد بن حنبل کا دور آیا. اور یہ چاروں کے چاروں بنو عباس کے دور میں آئے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں، اب ایک اور چیز ریمائنڈ کرا دیتا ہوں کہ ان تینوں جو بڑے امام تھے،
ان کے اندر مینلی فقہ تھا، سبجیکٹ آف اسٹڈی فقہ تھا، یعنی کہ رولز سسٹم قرآن اور حدیث سے. لیکن پھر امام احمد حنبل کے زمانے میں جب معتزلائٹس پیدا ہو گئے، ان کا دور شروع ہوا ہارون الرشید کے دور میں، تو پھر امام بن احمد بن حنبل نے عقیدے کے اوپر بھی اپنا پورا سمجھیے کہ ایک آپ کو لاز اینڈ رولز اینڈ ریگولیشن دیے ہیں امام احمد بن حنبل نے. تو یہاں سے، اس سے پہلے وہ چیزیں نہیں تھیں، یہاں سے پھر عقیدے کے اوپر اسٹڈی شروع ہوئی. اچھا، اب امام جو چار مذاہب ہیں ان میں اب اگر تھوڑا سا بریفلی دیکھیں کہ امام ابو حنیفہ کے والد کا نام ثابت تھا، یہ 80 ہجری سے لے کے 699 عیسوی میں سمجھیے 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. یہ کوفہ میں پیدا ہوئے عراق میں، اور یہ بغداد میں ان کا انتقال ہوا. اور اس کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے کہ امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ ان کے والد سینٹرل ایشیا سے آئے تھے، لیکن پھر ان کے والد آ کے سیٹل ہو گئے تھے کوفہ میں. پھر تو انہوں نے یہیں سے اپنی تعلیم کا اور اپنے باقی چیزوں کا جو ہے شروع کیا تھا. تو اسی طرح سے حضرت امام مالک جو تھے وہ 93 ہجری میں پیدا ہوئے، 179 میں ان کا انتقال ہوا. یہ مدینہ ہی میں رہے، یہ تو سمجھے سینٹرل ایشیا سے ان کے والد آئے تھے، کوفہ میں رہے، عراق رہے، بغداد رہے، اور یہاں پہ انہوں نے مینلی اپنا پورا کام کیا. امام مالک بن انس جو تھے یہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، وہیں ان کا انتقال ہوا، اور یہ کہیں نہیں گئے، انہوں نے ٹوٹل مدینہ منورہ میں ہی رہ کے سارا کام کیا. اسی طرح سے امام شافعی جو ہیں وہ بیسیکلی جو پیدا ہوئے وہ تو غزہ فلسطین میں پیدا ہوئے، پھر یہ ان کا انتقال ایجپٹ میں ہوا، مصر میں، کیونکہ یہ مزید لرن کرنے کے لیے اور لوگوں سے ملنے کے لیے اور حدیث جمع کرنے کے لیے سارے امام ادھر ٹریول کرتے تھے. اور پھر انہوں نے زیادہ تر مکہ مکرمہ، بغداد اور ایجپٹ میں رہے تھے. ان کا مکہ مکرمہ کا دور بھی کافی مشہور ہے، اور وہاں پہ ان کی بہت ساری جو کام کیا انہوں نے وہ وہاں سے ریلیٹڈ ہے. اچھا، امام احمد بن حنبل جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا 164 ہجری میں پیدا ہوئے، 241 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. یہ بغداد، سیریا اور حجاز. اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ وہی امام ابو حنیفہ جہاں تھے بیسیکلی بغداد میں، پھر یہ سیریا کی طرف بھی وہاں رہے، بہت کام کیا. حجاز یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں بھی رہے. تو اس لحاظ سے ان چاروں اماموں کی اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا علم دیا تھا اور کتنی سمجھ دی تھی جو آج تک یہ ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اچھا، آج میرے خیال میں تقریباً ٹائم ہو گیا ہے، لیکن اگلی دفعہ پھر ہم امام ابو حنیفہ کے بارے میں پڑھیں گے کہ جو ہے امام ابو حنیفہ کون تھے. اور ان کو بہت سے لوگ جو آج ان کو رائٹ آؤٹ کر دیتے ہیں، امام ابو حنیفہ کو امام اعظم بھی کہتے تھے، اور اس کی وجوہات بہت ساری ہیں. ایک اور سوال جو ہم اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ تابعی نہیں تھے. اچھا، اس کے اوپر بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ وہ تابعی نہیں تھے، لیکن کافی اسکالرس یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ تابعی تھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ آپ سمجھیے کوفہ، بصرہ، بغداد یہاں پہ رہے، رائٹ. اور جو سب سے زیادہ ایج کے صحابی تھے ان کا نام تھا حضرت انس بن مالک. اور انس بن مالک بہت لمبی ایج کے تھے، ان کو 100 سے اوپر ان کی ایج تھی، اور ان کا آخری دور جو گزرا ہے وہ بصرہ میں غالباً گزرا ہے، بصرہ میں. اور امام ابو حنیفہ بھی وہیں تھے. تو امام ابو حنیفہ 13 سال کے تھے جب یہ انس بن مالک کا انتقال ہوا ہے. اور یہ بھی کچھ روایات اور کچھ نیریشنز ملتی ہیں کہ امام ابو حنیفہ ان کی محفلوں میں جا کے بیٹھتے تھے، یعنی وہ ایک صحابی تھے، امام ابو حنیفہ نے انہیں دیکھا ہے تو وہ اس لحاظ سے تابعی تھے. اب تابعی کی جو ویلیو ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ تم لوگوں میں سب سے بہتر میں ہوں، میرے بعد میرے صحابہ ہیں، اور صحابہ کے بعد تابعی ہیں، اور اس طرح سلسلہ چلتا رہے گا. تو تابعی کی جو حیثیت ہے، جو اہمیت ہے، وہ ظاہر سی بات ہے کہ نان تابعی کی نہیں ہو سکتی. تو اس لحاظ سے امام ابو حنیفہ کو امام اعظم ہونے کا وہ ہے. اور پھر اس کے بعد بھی جو ان کی انٹیلیجنس تھی، بچپن ان کا جس طرح گزرا، اور جس طرح سے وہ اتنے انٹیلیجنٹ تھے کہ ان سے رومن اور یہ سارے لوگ آ کے ان کا ٹیسٹ لیتے تھے، اور پھر وہ گھبرا کے چلے جاتے تھے کہ یہ آدمی کوئی نیچرل فینومینا نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اگلے کلاس میں ان کو تفصیل سے اسٹڈی کریں گے. تو آج کے لیے پھر اتنا ہی، اور سوال جواب لے لیتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.